مشکات الاثار۔ دیکھیے کلام پاک کی آیت پیش کی تھی، اس میں 8 مصارف زکوٰۃ پیش کیے گئے تھے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف میں اور ایک مصرف مؤلفۃ القلوب کی تفصیل کہ یہ علت کے ختم ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آئندہ یہ علت پائی جائے گی تو یہ پھر سے حکم نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے رائے مشورے سے موقوف کر دیا تھا، موقوف، منسوخ نہیں، منسوخ کرنے کا نہیں ہوتا کسی صحابی کو اختیار، موقوف کرنے کا علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اب زکوٰۃ تو ان مصارف میں خرچ ہوگی 7 میں، 8ویں کو میں موقوف کہہ چکا ہوں، مؤلفۃ القلوب کو 8 میں سے 1 نکل گیا، 7 بچے۔ تو یہ جو 7 مصرف کے علاوہ بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جس میں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، سڑکیں اور رفاہی کام، نہروں کا جو ہے بنوانا، کھدوانا، اور اس طریقے سے بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں ان لوگوں کے علاوہ بھی، 7 مصرف کے علاوہ بھی۔ وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ پانی کی نہر کھدوانا یا کہیں پر نل لگوانا، کنواں لگوانا، سڑکیں بنانا اور جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کا پیسہ تو خرچ نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹ کی بلڈنگیں بنتی ہیں ضروریات کے لیے، جیسے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کی جو ہے زمین پر بنا ہوا، یہ جو سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی کورٹ ہیں چھوٹی موٹی، یہ تمام کی تمام ان کی بلڈنگز ہیں، گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں، اور یہ سب بنتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ تو خرچ نہیں ہو سکتی کیونکہ 7 مصارف میں یہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ان کے لیے اور بھی مدات ہیں، اور بھی مد ہیں جہاں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے عشر اور جو ہے خراج اور جو ہے جزیہ جسے ٹیکس بول دیتے ہیں ہم لوگ، اور مال غنیمت کا خمس، اور کہیں دفینہ وغیرہ ہاتھ لگ گیا اس کا خمس۔ تو یہ جو ہے ان سب چیزوں سے یہ روڈ والے کام ہوں گے جی۔ خمس 5واں حصہ جی، خمس مانے 5واں، 5 کے آتے ہیں، مال غنیمت کا خمس بولتے ہیں اسے۔ تو یہ جو ہے ہو گیا آپ کا، اور 5واں حصہ اس حساب سے بنے گا کہ 100 میں سے 100 میں سے 20 جو ہے نا، 100 کو 5 جگہ بانٹو تو 20 ہو جائے گا، تو 100 روپے میں سے 20 روپے تو مال غنیمت کا خمس۔ اور اسی طرح سے جو رکاز، دفینے، کھانے، جسے کھان کہتے ہیں ہم، کان ہیں اصل لفظ، لوہے کی کان، سونے کی کان، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا بھی خمس، تو یہ سب جو ہے دیا جاتا ہے، اور اسی سے یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، روڈ والی، نہر والی، گورنمنٹ کی بلڈنگز یا گورنمنٹ کے ہاسپٹلز یا گورنمنٹ کے سکولز اور کالجز، یونیورسٹیز، جو سب لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے بنتی ہیں، اسلامی حکومت کی بات چل رہی ہے، تو لہذا ان سب میں خرچ کیا جاتا ہے یہ والا پیسہ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو 7 مصرف میں خرچ ہو گئی، اور یہ عشر، جزیہ، خراج، مال غنیمت کا خمس، اور جو ہے دفینہ اور کانوں کا خمس، یہ سب سے جو ہے روڈوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو سکے، روڈ بن رہے ہیں زیادہ، کنویں کھد رہے ہیں زیادہ، نہر زیادہ کھد رہی ہیں، اور یہ سارے کی ساری چیزیں عشر و خراج، جزیہ، خمس وغیرہ سے نہیں پورا ہو پا رہا، تو پھر مسلمین سے قرضہ لیا جائے۔ قرضہ کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ امدادی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ یہ اسلامی حکومت کی ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ ہے جی بس پوری بات۔ تو یہ آپ خلاصہ سمجھ لیجئے کہ آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب جو 8 ہوا اس کو موقوف کر دیا گیا علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، 7 مصرف بچے۔ 7 مصرف میں زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز، گورنمنٹ نہریں، گورنمنٹ کی آپ بلڈنگز، اور آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز گورنمنٹ کی، اور روڈوں کا بننا،
اور کنویں کا کھودنا، پانی کی سبیل، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کہاں سے آئے گا؟ تو عشر و خراج، جزیہ، خمس وغیرہ سے دیا جائے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان سے ضرورت نہ پوری ہو تو پھر مسلمانوں سے امداد لی جائے گی تاکہ ان چیزوں میں خرچ کی جائے۔ دیکھیے فَهَؤُلَاءِ مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ، بس یہ وہ لوگ ہیں جن پر واجبات صدقہ واجبہ کا خرچ کیا جانا ہے۔ صدقہ واجبہ کے مصارف ہیں یہ ساتوں، اور ان پر یہ زکوٰۃ اور آپ کے اس طرح کی چیزیں خرچ کی جائیں گی۔ لا يجوز صرفها فی غیرہم، اور نہیں جائز ہے اس مال کا خرچ کرنا، زکوٰۃ کا خرچ کرنا ان کے علاوہ میں، ان 7 مصرف کے علاوہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وما کان من الحاجات الملیہ، اور نہ ہی حاجات ملیہ، ملی ضرورتیں جو آپ کو میں نے گنوائی ہیں ساری، ان میں بھی اس کا خرچ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کو، بلکہ اس کے لیے کیا خرچ کیا جائے گا؟ فیصرف فیہا، پس اس طرح کی ملی ضرورتوں کے اندر، ملت کی ضرورتوں کے اندر، قوم کی ضرورتوں کے اندر خرچ کیا جائے گا ما وہ پیسہ یؤخذ من الخراج، جو لیا جائے گا خراج سے، جزیے سے، او من خمس الغنیمہ، مال غنیمت کے خمس سے، وہ خمس الرکاز، دفینہ اور کانوں کے خمس سے، اور اس کے علاوہ فَإِلَّمْ تَتَيَسَّرْ هَذِهِ الْمَدَّاتِ، پس اگر یہ مد جو آپ کو گنوائی ہیں، عشر ہو گیا، خراج ہو گیا، جزیہ ہو گیا، خمس ہو گیا، اگر یہ مکمل نہ ہو سکے، اگر ان مدات سے یہ کام پورا نہ ہو سکے، او قصرت عن الحوائج، یا پورا تو ہو رہا ہے لیکن کم پڑ رہے ہیں پیسے، تو یستقرض من المسلمین فی سبیل اللہ، تو مسلمانوں سے قرض دینے کے لیے کہا جائے گا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں قرض، یہ قرض نہیں ہوتا بلکہ امدادی جو ہے شکل بنے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ، سے اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ ہے وہ کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں سے امدادی شکل میں پیسہ لیا جائے گا تاکہ یہ ضرورتیں پوری ہوں۔ وقال اللہ تعالی، اللہ نے اسی طرح کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے واپس کر دے، اللہ اس کے ثواب کو اضافہ کر دے گا۔ یہاں 1 کا 10 ہے ہی، اور 700 تک اگر اخلاص جتنا بڑھے گا اتنا ثواب، اور اپنے ہاں اللہ رب العزت نے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ وعد اللہ تعالی هذا القرض، اور اللہ رب العزت نے شمار کیا ہے اس قرض دینے کو، اس امدادی شکل کو، نصرت اللہ، اپنی ہیلپ پر، اپنی مدد، یعنی اس سے اللہ کی مدد، حالانکہ اللہ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ چلو ہم اس کو اپنی مدد مان لیتے ہیں، اللہ مان لے تو مان لے، باقی ہم اللہ کی مدد کیا کریں گے۔ حیث قال، اس حیثیت سے کہ اللہ پاک نے یوں کہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بے ضرور ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرے گا۔ یعنی اللہ کی ہیلپ بظاہر کا کہہ دیا گیا نا، اللہ کی ہیلپ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی ہیلپ یہ کہ اللہ کے دین میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی ہیلپ کہا گیا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت یقیناً قوی، طاقتور اور عزیز اور غالب ہے۔ تو یہ ہے جی، بس خلاصہ وہی ہے، پہلے مصارف زکوٰۃ کا بیان ہوا ہے، دوسرا پھر وہ خمس وغیرہ خراج جزیے کا بیان ہوا ہے کہ جس سے یہ روڈ والی ضرورتیں اور ہاسپٹل والی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر کم پڑ جاتا ہے تو مسلمانوں سے امداد۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ نوٹ کریں، ایک ہوتا ہے عشر، ایک ہوتا ہے خراج۔ عشر جو ہوتا ہے مسلمانوں کی زمین میں سے لیا جاتا ہے اور مسلمان عشر دیتا ہے، چونکہ عشر کی عبادت ہے زکوٰۃ کے جیسے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 مسئلے آپ نے جو ہے اصول الشاشی کے اندر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اگر آپ اصول الشاشی اس سال آپ کی ہے تو اس میں یہ آپ نے پڑھا ہے ما سقطہ السماء ففیہ العشر۔ لیکن ایک زمین ایسی ہے کہ جہاں بارشیں بہت ہوا کرتی ہیں، تو بارش زیادہ ہوگی تو وہاں کی جو زمین ہے بارش سے ہی اگے گی اکثر حصہ، نہیں تیل وغیرہ سے، انجن وغیرہ سے اس کو پانی نہیں دیا جا رہا، یا نہر سے کوئی پانی نہیں دیا جا رہا، بلکہ سیدھا سیدھا بارش پڑ رہی ہے بہت زیادہ، اور اکثر پیداوار کا دار و مدار بارش کے اوپر ہو، تو وہاں پر عشر ہوتا ہے۔ عشر کہتے ہیں 10 100 میں سے 10 روپے،
ایک دوسرا مسئلہ کہ جن زمینوں پر بارشیں کم پڑتی ہیں، جیسے کہ ہمارے چھیتر ہیں، بارشیں کم ہوتی ہیں، ان میں اکثر جو ہے ہمارے یہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انجن سے پانی دیا جاتا ہے۔ تو جن جگہوں پر اکثر حصہ پانی سے انجن وغیرہ سے لیا جاتا ہے، آسمان کی بارش کا دار و مدار کم ہے، تھوڑا بہت ہے، تو وہاں پر پھر 100 میں سے 5 روپے، یعنی 100 کلو میں سے 5 جو ہے روپے، یعنی اس کو 20واں حصہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو جس سے بنے گا 5، تو 100 میں سے یہ آپ کے جو ہے 10 روپے یا 100 میں سے 5 روپے، 100 کلو میں سے 10 کلو یا 100 کلو میں سے 5 کلو، یہ ہو گیا آپ کا۔ ایک زمین ہوتی ہے خراجی، جو غیر مسلموں کی زمین ہوتی ہے، ان پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، تو وہ والا مال۔ تو اس طرح سے عشر کا تعلق عبادت سے ہے، اور خراج جو ہے یہ غیر مسلموں کی جو زمین ہوتی ہے اس پر ٹیکس ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کی وضاحت سنیں الگ سے۔ پہلی وضاحت، عشری زمین جس مسلمانوں نے بزور شمشیر اس کو فتح کیا ہے، کسی جگہ گئے، غیر مسلموں سے جنگ ہوئی، اور اس کے بعد ان کی زمینیں ہاتھ لگی اور مجاہدین میں وہ بانٹ دی گئی، تو اب یہاں کے رہنے والے اپنی خوشی سے مسلمان بھی ہوئے، اور ان کی جو زمینیں تھیں ان کو اسی حال میں رکھا گیا۔ جی اسے آپ نوٹ کر لیں، عشری وہ زمین جس کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو اور مجاہدین پر تقسیم کر دی گئی ہو، یا وہاں کے رہنے والے اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے ہوں۔ یہ دو صورتوں میں زمین جو ہوتی ہے عشری ہوتی ہے، کیونکہ جب مسلمان ہو جائیں گے ان کی زمین ان کو ہی دی جائے گی، اپنے زمین کو لے کر کے رکھیں گے تو اس میں عشر دیا جائے گا، عشر ایک عبادت ہے۔ خراجی زمین کون سی ہوتی ہے؟ خراجی زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کو اہل اسلام نے بزور شمشیر تلوار کے بل پر فتح نہ کیا ہو، اور وہاں کی زمین بذریعے صلح کی ہو فتح، وہاں پر باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح کی زمین اب ان سے یوں کہا گیا کہ بھی صلح کر لیا آپ نے۔ اب غیر مسلم یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا اتنا ٹیکس دیں گے، اس زمین کی پیداوار کا اتنا اتنا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے، تو وہ جو ہے آپ کی زمین بن جاتی ہے خراجی۔ ایک زمین اور ہے لیکن اسے آپ رہنے دو، تضعیفی ہوتی ہے وہ زمین۔ بنو تغلب اور بنو تغلب کے نام سے یہ عیسائی تھے، ان کی زمین جب قبضے میں آئی تھی تو حضرت عمر نے ان کے اوپر ڈبل رکھا تھا، ان کی زمین پر عشر جو رکھا تھا ڈبل رکھا تھا، وہ کچھ خاص وجہ تھی، اسے آپ رہنے دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ اور باقی ایک لفظ آیا تھا رکاز، رکاز وہی جو زمین میں دفینے مل جاتے ہیں، کوئی خزانہ نکل آئے کسی کے ہنڈیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس میں سے بھی خمس جو ہے گورنمنٹ کو پہنچتا ہے، باقی وہی رکھے گا۔ معدن ہوتا ہے ایک معدن، جیسے وغیرہ ہے نا، وغیرہ رکاز اور وغیرہ، یعنی اس میں معدن کہتے ہیں کھانوں کو، جیسے کھان میں کہہ رہا ہوں اپنی اردو اپنی دیسی بھاشا میں، اور لفظ ہے کان، کان جسے کہتے ہیں۔ تو معدن مانے کان کے آتے ہیں، اگر کہیں کوئی سونے کی کان، چاندی کی کان، یا کوئی اس طرح کانیں ہوتی ہوں گی، لوہے کی کان، کوئلے کی کان، کوئی اگر نکل کر آتی ہے تو اس کا بھی خمس جو ہے گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے۔ اور ان سب سے ضرورت پوری ہوتی ہے زکوٰۃ والے مصرف کے علاوہ، یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھیں بس۔ اگر یہاں سے چلائیں، فَهَذِهِ مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ، پس یہ صدقات واجبہ کے مصارف ہیں، یہ آٹھوں میں سے ایک ہٹاؤ، 7 مصرف میں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي غَيْرِهِمْ، ان کے علاوہ میں زکوٰۃ کا خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْحَاجَاتِ الْمِلِّيَّةِ، اور ان کے علاوہ جو ملی ضرورت ہیں، ملت کی ضرورت میں نے آپ کو گنوا دی ہیں ساری چیزیں، فَيُصْرَفُ فِيهَا، پس اس کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ کون سا پیسہ؟ ما، وہ مال، یُؤْخَذُ مِنَ الْخِرَاج، جو کہ لیا جاتا ہے خراج سے، وَالْجِزْیَةِ، اور ٹیکس سے، اور من خمس الغنیمت، یا مال غنیمت کے خمس سے، اور خمس الرکاز، اور رکاز دفینے کے خمس سے، وغیرہ معدن اور کانوں کے خمس سے۔ فَإِن لَمْ تَتَيَسَّرْ هَذِهِ الْمَدَّاتُ، پس اگر یہ مد مکمل نہ ہو سکیں، حاصل نہ ہو سکیں، آسانی سے دستیاب نہ ہو سکیں، او قصر عن الحوائج، یا مل تو رہی ہیں لیکن کم پڑ رہے ہیں، یا حاجتوں سے یہ کم ہو گئی ہیں، ان سے حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے،
युस्तक़रज़ु तो कर्ज लिया जाएगा मिनल मुस्लिमीना मुसलमानों से फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमा क़ाल अल्लाह जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात नमाज को कायम करते रहना, व आतुज़ ज़कात ज़कात को अदा करते रहना, व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज हसन दे देना। वक़ाल अल्लाह तआला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना कौन है वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना दे, फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा अल्लाह ताला उसको खूब बढ़ा करके उसे दे दे। वअद्दल्लाहु ताला हाज़ल क़र्ज़ इसे वअदल्लाहु नहीं पढ़ना, वअद्दल्लाह अद्दा से बना हुआ है तो वाव जो है और के माना में है। और अल्लाह ताला ने इस कर्ज को शुमार किया है नुसरतन लहु अपनी मदद के तौर पर, हैज़ु क़ाला इस तरह से कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु कि जरूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करेगा उन लोगों की जो अल्लाह की मदद करेंगे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन ताकतवर है और अजीज है, गालिब हिकमत वाला है। यह है जी। बस देखो बुखारी शरीफ किताबुल फितन बाबु मन कर यायु का सिरा सवादल फितनी व जुल्मी, ये बाब है इस बारे में कि मकरू है कि तादाद को बढ़ाएं जालिमों की और फितीन लोगों की, या फितना और जुल्म जहां हो रहा हो उस जगह जाकर के तादाद को बढ़ाएं उन लोगों की, ये मकरू है, नाजायज मुराद है, बिल्कुल नाजायज है, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिर और तक़वे नेकी और तक़वे के ताआवुन के लिए कहा है और गुनाह और जुल्म के राय मशवरे इनसे दूर रहने के लिए कहा है। ताआवनु अलल इस्मी वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह की बातों पर आप ताआवुन नहीं कर सकते, जुल्म की बातों पर आप जो है ताआवुन करना नाजायज है। इसी तरीके से कहीं कोई जुल्म हो रहा हो, जैसे कि ये वाकयात आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, हजरत उस्मान गनी के वक्त में फितना उभर गया था, 6 साल बड़े अच्छे कटे और 6 साल के बाद बीर अरीस के अंदर हजरत उस्मान गनी की अंगूठी का गिरना हुआ है और फितनों का दरवाजा खुलना हुआ है और उसके बाद फितने ही फितने उठते चले गए। उस फितने के दौर के अंदर सहाबा ने अपने आप को महफूज रखा और उनके बाद हजरत अली के वक्त में इस कदर फितने उभरे हैं कि जिसकी कोई पनाह नहीं। तो उस वक्त में भी फिर हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया के इख्तिलाफात, हजरत आयशा से इख्तिलाफात, इन सब में सहाबा किराम ने यूँ कहा कि भी दूर रहो, इनमें अपनी तादाद को ना बढ़ाओ, तो उन लोगों की तादाद में इजाफा बनने का सबब ना बनो। बहरहाल देखिए एक वाकया रिवायत के अंदर लिखा हुआ है, उसे आप समझ लें। देखिए मक्के से हिजरत करना फर्ज था और मक्के से हिजरत जिन लोगों ने की तो वो लोग जाहिर सी बात है मुहाजिर कहलाए और फर्ज अदा हो गया, लेकिन बाद लोग मक्के में रह गए थे। वो 2 तरह के लोग थे, एक तो माजूरीन, बालक बच्चे वगैरह ये सब माजूरीन में हैं, तो उन पर तो कोई गुनाह नहीं था। लेकिन जो माजूर नहीं थे और किसी वो कोई वजह भी नहीं थी रुकने की, वहां फिर भी वहीं पर रुके हुए थे, तो उन लोगों के बारे में जहन्नम की वईद आई। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो मक्के में रह गए थे लोग, ये मुसलमानों से लड़ने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद में इजाफा करके कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद को बढ़ा करके आए थे। उहद के अंदर, बदर के अंदर जब ये आए तो जाहिर सी बात है कोई तीर आकर के इन्हें भी लगा और तीर लगा तो ये लोग भी जो है इंतकाल कर गए। चूंकि एक तो इन्होंने हिजरत नहीं की और प्लस ये है कि कुफार और मुशरिकीन के साथ मिलकर के आए, चाहे लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन तादाद में इजाफा तो किया। लिहाजा इस तादाद के इजाफा करने की वजह से अब जब जंग हुई तो उन लोगों को भी तीर लगे, मुसलमानों की तरफ से तीर आए और वो उनको लग गए और वो मर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए जहन्नम की वईद सुना दी कि इनकी गलती बहुत बड़ी है, तो हिजरत नहीं की, प्लस ये है कि मुसलमानों का साथ देना चाहिए था, मुसलमानों का साथ नहीं दिया, काफिरों की तादाद में इजाफा करके इजाफे का सबब बने हैं, लिहाजा इनकी सजा बहुत सख्त है। देखिए वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद क़ाल हद्दसना हैबत व गैरुहु क़ाल हद्दसना अबुल अस्वद वक़ाल लैस अन अबिल अस्वद क़ाल क़ुतिअ अला अहलिल मदीनति बअसन, मदीना वालों पर एक जमात की टुकड़ी को काट करके मुकर्रर किया गया। एक मिनट,
ایک جماعت مدینے کے لیے بھیجی گئی، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، تو میں نے بھی اس میں اپنا نام لکھوا دیا۔ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے حضرت عکرمہ کو خبر دی، فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهِي، تو مجھے انہوں نے سختی سے روکا۔ حضرت عکرمہ یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ وہ والے عکرمہ نہیں ہے، حضرت عکرمہ بن ابو جہل وہ نہیں ہے یہ صحابی رسول، بلکہ عکرمہ ہے یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد، یہ تابعی ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، اخبرنی ابن عباس، مجھے ابن عباس نے خبر دی اس بات کی، ان اناسا من المسلمین كانوا مع المشرکین، کہ بے شک بہت سے مسلمان مشرکین کے ساتھ میں آئے تھے، یکسرون سواد المشرکین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعداد کو بڑھا رہے تھے مشرکین کی حضور کے خلاف۔ فیات السہم، پس کو تیر آتا، فیرما جو پھینکا جا رہا تھا، فیصیب احدہم فیقتلہ، تو ان میں سے کسی ایک کو لگ جاتا، اسے قتل کر دیتا، او یغربہ، یا مار ڈالتا، یا کوئی تیر مارتا، فیقتلہ، تو اس کو قتل کر دیتا۔ اب یہ تھے تو مسلمان، لیکن ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے فرض چھوٹا، اور پلس یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی تعداد میں اضافے کے لیے آئے، اور اس کے بعد پھر انتقال بھی وہیں ہو رہا ہے جنگ کے موقع پر، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فانزل اللہ نے آیت کو نازل فرمایا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ان کو موت دی اس حال میں کہ اپنے پر ظلم کر رہے تھے وہ، اور اگلی آیت کے اندر جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہیں بھی اس طرح کا کوئی موقع ہو، جیسے کہ یزید کے وقت میں مدینہ والوں کے خلاف حرہ کے نام سے جنگ ہوئی ہے، واقعہ آئے گا اس کا تفصیلی، تو حرہ کے نام سے جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بہت کچھ تو خون ہوا ہے اور بہت مارا ماری ہوئی ہے، ہر طرح سے ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے ابو الاسود نے جو کہا کہ میرا بھی نام اس کے اندر تھا کہ اس جماعت کے لیے میں اپنے آپ کو پیش جو ہے کروں، اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو میں تیار کروں، تو مجھے روک دیا انہوں نے کہ بھی آپ جو ہے نا مسلمانوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں، یا ظالم کی طرف سے آپ نہ آئیں، ظالم کی طرف سے آپ اگر آتے ہیں تو ظالم کی تعداد کو بڑھانے کی وجہ سے آپ بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ تھی بات۔ اور تھوڑا سا آپ پڑھ لیجئے۔ باب اذا بقی فی حصالۃ من الناس، یہ باب اس بارے میں کہ جب باقی رہ جائیں گے نکمے لوگ باقی رہ جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی، رأیت احدہما، ایک تو ان میں سے میں دیکھ چکا ہوں، دو باتیں بیان کی تھی، ایک دیکھ چکا ہوں، وانا انتظر الاخر، اور دوسری کے انتظار میں ہوں۔ حدثنا، حضور نے ہم سے بیان کیا تھا اس بات کو، ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، بے شک امانت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں امانت ہی امانت ہوگی۔ ثم علموا من القرآن، پھر وہ قرآن سے اس کو سیکھ لیں گے، ثم علموا من السنہ، پھر سنت کو بھی سیکھ لیں گے، قرآن و حدیث سیکھیں گے۔ وحدثنا عن رفیع، پھر حضور نے ہم سے علم کے امانت کے اٹھائے جانے کے سلسلے میں بیان کیا، قال، یوں فرمایا، نام الرجل النومۃ، ایک آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، اب وہ آدمی امانت دار نہیں رہے گا، فیظل اثرها مثل اثر الوقت، پس امانت کا اثر اس کے دل میں دھبے کے جیسا رہ جائے گا، ثم ينام النوم، پھر وہ کسی وقت میں دوبارہ سوئے گا، فتقبض، پھر اس کو بھی جو ہے اٹھا لیا جائے گا، فیبقى اثرها مثل اثر المجلی، پھر وہ ایک چھالے کی طرح، پھوڑا چھالے کی طرح سے اس کا اثر رہ جائے گا، کجمرن، جیسے کہ وہ چنگاری، دحرستہ علی رجلک، جس کو تو ڈال لے اپنے پیر کے اوپر، فنفتا، بس وہ پھول جاتا ہے، فتراہ منتبرا ولیس فی شیء، اور تو دیکھے گا اس کو پھولا ہوا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امانت ختم ہو جائے گی۔ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، اور حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے، فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا، إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ وَرْجُلًا أَمِينًا، کہ فلاں قوم کے اندر ایک شخص ہے بڑا امانت دار ہے،
وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ اور کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا مَا أَعْقَلَهُ کس قدر عقل مند ہے وہ، وَمَا أَغْرَفَهُ کس قدر صاف شفاف ہے وہ، ظریف الطبع ہے، وَمَا أَجْلَدَهُ اور کس قدر بہترین ہے وہ شخص۔ یوں کہیں گے بھئی ایک آدمی ہے اور بڑھیا آدمی بھی، امانت دار بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی ملے گا امانت دار، جبھی تو کہہ رہا ہے فلاں آدمی ہے۔ اگر سارے امانت دار ہوں گے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس شخص کا حال یہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے جیسے بھی ایمان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یوں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امانت دار ہے۔ وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ ایک زمانہ میرے اوپر ایسا گزرا ہے وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ مجھے فکر نہیں ہوتی تھی اس بات کی کہ میں کس کے ساتھ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں۔ لَإِن كَانَ مُسْلِمًا چونکہ اگر وہ مسلم ہوتا، رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ تو اس کا اسلام مجھے میری امانت کو واپس کرنے پر مجبور کر دیتا۔ وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا اور اگر عیسائی ہوتا، رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ تو اس کے عیسائی کے جو ذمہ دار ہیں وہ مجھے لوٹا دیتے میرا سامان۔ وَأَمَّا الْيَوْمَ لیکن آج کا حال یہ ہے فَمَا كُنْتُ بَائِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا لیکن آج میں ہر شخص سے خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں مگر فلاں اور فلاں سے، بس چند لوگوں سے میری خرید و فروخت ہے، سب سے نہیں کرتا ہوں، کیونکہ لوگ باغ پیسہ رکھ لیتے ہیں، امانت رکھ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، بے خرید و فروخت صحیح طرح سے نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے فلاں سے بس میرا معاملہ ہے اور کسی سے معاملہ میں نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں جی اگلی کتاب کھولیں۔ غزوہ احد کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے کچھ ٹائم کے لیے تو کچھ مشرکین نے موقع دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تھا۔ دیکھیں اسی کے اندر کیا ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک بھائی ہے، ملعون بھائی، عتبہ ابن ابی وقاص، اس عتبہ نے بدبخت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اس وقت میں موقع پا کر پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ جب آپ گرے تو وہ جو پتھر لگا تھا تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی نام کا جو دانت ہے، دائیں طرف نیچے والا دانت آپ کا یہ ٹوٹ گیا تھا۔ دیکھیں 4 دانت سامنے کے ہوتے ہیں ان کو ثنایا بولتے ہیں، 2 پر 2 نیچے، ان 2 پر 2 نیچے والوں کے جو برابر میں 1 2 3 4 یہ 4 دانت ہوتے ہیں، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ تو ان میں سے دائیں طرف والا رباعی نیچے والا وہ بھی اس کا ایک ٹکڑا جو ہے ٹوٹ گیا تھا، تو آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوا، آپ گرے پہلو کے بل، ایک یہ ہوا، اور اس کے بعد میں ایک شخص اور تھا عبداللہ بن شہاب زہری، اس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کر دیا تھا حملہ کر کے، اور ایک شخص اور تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن قمیعہ، اس شخص نے حضور کے کندھے پر بہت زور سے مطلب تلوار ماری تھی، وہ تو آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی تو ڈبل زرہ کی وجہ سے وہ تلوار اندر تک نہیں پہنچ پائی، لیکن چونکہ چوٹ تو لگتی ہے نا، اوپر سے جب وار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وار لگا، تو جس کی وجہ سے 1 مہینے تک آپ کو درد بھی رہا اس کی وجہ سے۔ اور اس نے ایک تو یہ ماری تلوار، دوسری تلوار اس نے پھر سے ہاتھ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے نیچے والے حصے میں ابری ہوئی ہڈی جو ہوتی ہے اس پر ماری تھی، لیکن چونکہ یہاں خود تھا، خود جو ہوتا ہے لوہے کی ایک ٹوپی سی ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں، تو وہ اس کی کڑیاں اس میں لگی خود میں، اور وہ خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہڈی میں، اس ہڈی کی جگہ پر وہ گھس گئی تھی، 2 کڑیاں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ تو اس نے عبداللہ ابن قمیعہ نے کچھ بات کہی، اس وقت غلط لفظ بھی حضور کے لیے استعمال کیے کہ میں نے جو ہے ایسے ایسے تمہیں توڑ دیا ہے، اس طرح کی باتیں، تو حضور نے کہا تھا کہ تو مجھے کیا توڑے گا، اللہ تجھے توڑے، یہ زبان سے حضور کی وہاں الفاظ نکلے ہیں۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جب یہ عبداللہ ابن قمیعہ یہ بدبخت جب گھر لوٹ گیا تو اپنی بکریاں لے کر کے جنگل میں گیا ہوا تھا، تو بکریاں چرانے کے لیے، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، اچانک سے ایک بکری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ پاگل سی ہو گئی، اور اس بکری نے اسے سینگوں سے مارنا شروع کیا اور اسے مار ڈالا،
اور اس کو اس قدر سینگ بجائیں اس کے اوپر کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کبھی ادھر سے سینگ ڈالتی ادھر کو کھینچ دیتی تو ایک ہاتھ کا ٹکڑا دور گر جاتا, ادھر سے گردن کا ٹکڑا دور, اس طرح سے جسم کو چھلنی کر کر کے پھینک دیا اس کی خود کی ہی بکری نے پہاڑ پر. تو اس طرح سے اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کے ذریعے سے جہنم واصل کیا. یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب آپ دیکھیں باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد. یہ باب ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے تھے احد کے دن. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوه بنبيه يشير الى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. دو واقعے ہیں, اس پہ ایک واقعے کا ذکر کر چکا ہوں, ایک بات میں آئے گا. دیکھیں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو ہم نے یوں کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتد غضب اللہ کہ اللہ رب العزت کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے علی قوم ایسی قوم کے اوپر فعلوا بنبیہ جو اپنے نبی کے ساتھ میں اس طرح کی حرکت کرے. حضور نے دیکھا کہ زخمی ہو گئے, چہرہ مبارک وہ کڑیاں دو گھس گئی تھی وہ زخمی ہو گئے, ایک وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک ہے یہاں پر ہوا تھا وہ زخمی ہو گئی, ایک کاندھے پر وار کیا تھا جس کی وجہ سے ایک مہینہ دکھ تکلیف میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دو زرہیں تھی لوہے کی اس لیے اندر نہیں پہنچ پائی, تلوار اوپر رہی. اور تیسرا یہ کہ جو مطلب اس شخص نے عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا تو دندان مبارک بتایا آپ کو میں نے, رباعی نیچے والا نوکی نیچے سے دائیں طرف نیچے والا نوکیلا والا دانت اس کے برابر والا دانت جو ہے رباعی کہتے ہیں, اس کا اوپر والا ٹکڑا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اتنی سخت تکلیف دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تب حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی اللہ کا غصہ کتنا سخت ہوتا ہے ایسی قوم کے پر جو اپنے نبی کے ساتھ میں اس طرح کی جو ہے باتیں کرتی ہے, اس طرح سے حملہ کیا ہے. بتائیے یشیر الی رباعیتہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رباعی دانت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اشتد غضب اللہ, اور اللہ کا غصہ سخت ہوتا ہے علی رجل اس شخص کے اوپر بھی, اس شخص کے اوپر بھی یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ جس کو اللہ کا رسول خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں قتل کر دے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو حضور اگر کسی کو قتل کر دے جنگ کے موقع پر تو اس کو سب سے زیادہ دکھ تکلیف پہنچتی ہے, چاہے ہلکا سا زخم بھی دے دیں گے تو تکلیف اتنی سخت ہوگی پھر اللہ کے عذاب بھی سخت ہوگا. تو ایسا کوئی شخص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا ہو؟ ایک مشرک ہے. تاریخ اسلام کے اندر ایک ہی مشرک ملتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا تھا. اس کا نام آپ نوٹ کر لیجئے, ابی ابن خلف. ابی ایک ہوتا امیہ ابن خلف, امیہ نہیں ابی ابن خلف, یہ ایسا شخص ہے. یہ غزوہ احد کے اندر آیا ہوا تھا اور اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مکہ میں کچھ تو میں ہو گئی تھی حضور سے, تو اس نے کچھ غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ میرے پاس ایک عود نامی گھوڑا ہے. یہ کہہ رہا تھا حضور سے وہاں کہ محمد میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے, میں اسے 10 کلو دانا جو ہے روز کھلاتا ہوں, اسے پال رہا ہوں اور اسی گھوڑے پر بیٹھ کر میں تجھے قتل کروں گا. نعوذ باللہ, اس طرح کے گندے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہے تھے. تو حضور نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تو خیر کیا قتل کرے گا, انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. تو ایک شخص کے بارے میں حضور نے چونکہ کہہ دیا تھا اللہ کے حکم سے, تو آج وہ موقع تھا. ابی ابن خلف جب سامنے سے دکھائی دیا اور جب یہ پاس میں آ گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے, ابی ابن خلف آ رہا ہے. تو صحابہ نے اسے مارنا چاہا, حضور نے کہا کہ نہیں تم مت مارو, اس کو میں ماروں گا. جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاس میں ایک صحابی کھڑے تھے حضرت حارث ابن السمہ, حضرت حارث کے ہاتھ سے چھوٹا والا نیزہ تھا ان کے ہاتھ میں, وہ لے لیا اور اس طریقے سے جب جھٹکا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ ہٹ گئے وہاں سے, اور آپ نے بڑی طاق کر کے جو ہے مارا, ابی کو مارا, ابی ابن خلف کو مارا.
تو وہ اس کے حلق کے پاس سے اس طرح سے گزر گیا، ذرا سی خرونچ آئی، ذرا سی خرونچ، مگر اس ذرا سی خرونچ اس کی وجہ سے ایسے بیل کی طرح سے چیختا ہوا دہاڑتا ہوا بھاگا وہاں سے، بہت زیادہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں اس کے کفار مشرکین کے بھی کہاں زخم ہے، ذرا سا زخم لگا ہے، اتنا دہاڑ رہا ہے تو اتنا رو رہا ہے، یوں کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ذو المجاز ایک جگہ ہے، وہاں کے سارے لوگوں پر اگر اس تکلیف کو بار دیا جائے تو مر جائیں گے سب کے سب، اتنی تکلیف میں ہوں میں اس وقت بہت زیادہ، اور تمہیں نہیں مت پتا کہ قسم خدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو مار ہی ڈالا ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیں تب بھی میں مر ہی جاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ بس یہ کہتا رہا، پھر یہاں سے غزوہ احد سے واپس ہو گئے، یہ جو ہے بیل کی طرح سے دہاڑتا رہا، راستے میں ایک جگہ آئی مقام صریف، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بتائیے ذرا سی خرونچ، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اگر کسی کو ذرا سی خرونچ بھی دے دے اس طرح سے جہاد میں تو اس کو ایک تو تکلیف بہت ہوتی ہے، جیسے اس کو ہو رہی تکلیف، دوسرا اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے پھر انتقال کے بعد میں۔ تو یہ ہے وہ روایت، اشتد غضب اللہ، اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے علی رجل، اس شخص کے اوپر یقتلہ رسول اللہ، جس کو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ ایک ہی شخص ہے جس کا میں نام آپ کو نوٹ کرا ہی دیا، ابی بن خلف، اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر مارا تھا۔ باقی اور کسی کے بارے میں ایسا کچھ روایت ہے نہیں، بس اسی کے بارے میں ہے۔ دیکھیے اگلی روایت بھی وہی ہے، وبه قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جس کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے اللہ کے راستے میں، وہی ابی بن خلف۔ اور دوسرا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غصہ سخت ہوتا ہے ایسی قوم کے اوپر بھی، دم وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے، خونم خان کر دے۔ بتائیے میں نبی ہوں اور میرا جو چہرہ ہے اسی کو زخمی کر دیا، پتھر مار رہے ہیں، کوئی زرے پر جو ہے تلوار مار رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ تو یہاں اللہ نے خیر روک دیا تھا کہ اے نبی آپ بد دعا نہ کریں، ہم جانے ہم معاف کریں گے یا ان کو چھوڑیں گے، تو پھر اللہ کے حبیب نے جو ہے معافی کی دعا کی، اللہ تو انہیں معاف فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ بس دیکھیں ابن ماجہ شریف، جی حدیث نمبر 130 ابن ماجہ شریف، فضل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، دیکھیے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان ہوئے اوپر، پھر حضرت عمر کے، پھر عثمان غنی کے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، پھر حضرت زبیر کے، اب یہ طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے جو ہے نوٹ کر لیجیے آپ نام وغیرہ۔ نام ان کا طلحہ ہے، والد کا نام عبید اللہ ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب نوٹ کر لیجیے فیاض، والدہ کا نام صبیح، یہ بھی نوٹ کیجیے آپ، صبیح سواد سے ہے، یہ ان کی والدہ ہیں۔ 17 یا 18 سال کی عمر تھی، 17 یا 18 سال کی عمر، دونوں قول ہیں، 17 یا 18 سال کی عمر میں بصرہ گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، وہاں ایک راہب ملے، راہب جو عیسائی ہوا کرتے تھے، تارک الدنیا، دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ بھی ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا آپ خیال کر لینا، ایمان قبول کر لینا۔ اس نے کہہ دیا، انہوں نے سن لیا لیکن اگنور کیا اس بات کو، کیونکہ مذہبی ماحول ان کا جو ہے اس طرح کا تھا کہ حضور کے متعلق، حضور تو چونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے ہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نبی، اور یہ بھی کہہ رہا ہے راہب کہ ایسے ایسے آئیں گے اور آپ کے علاقے میں آئیں گے، یہ صفات ہوں گی، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن دل دماغ کے اندر شکوک و شبہات بہت تھے اسلام کے متعلق،
جب یہ واپس آئے ہیں مکہ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہے اور ابوبکر صدیق نے سارے سوالوں کے جوابات دیے اور ان کا ذہن صاف ہو گیا، تو بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضور کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایمان قبول کیا۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 آدمیوں میں حضرت طلحہ ان 8 آدمیوں میں ہیں جنہوں نے شروع میں ایمان قبول کیا تھا۔ تو یہ ہے، یہ 10 مبشرہ کے اندر بھی یہی ہے، جو 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام کہا تھا کہ بھئی یہ فلاں شخص جو ہے جنتی ہیں، تو اس میں بھی یہ ان کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، ان 10 لوگوں میں حضرت طلحہ بھی ہیں۔ تو ایک تو آپ یہ ایک جنگ جو ہوئی تھی غزوہ بدر کو چھوڑ کر باقی جب تک زندہ رہے ہیں تب تک ہر جنگ میں شریک رہے ہیں۔ بدر کے اندر شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام سے، دین اسلام کے کام سے ہی ملک شام بھیج دیا تھا، اور اسی لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آپ جو ہے نوٹ کر لیں کہ ایک جنگ میں نہیں گئے تھے، باقی تمام کی تمام جو جنگیں ہیں اس کے اندر آپ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ نے احد کے دن اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح بے جگری سے لڑے ہیں اور بہادری سے لڑے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو اتنی سختی کے ساتھ جو ہے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات جب کہ وہ صحابہ منتشر ہو گئے تھے تو کفار و مشرکین نے حضور پر اکیلا سمجھ کر کے حملہ کر دیا تھا، حضرت طلحہ نے وہ سارے وار روکے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہی ہاتھ کے اندر 80 گھاؤ ہو گئے تھے، 80 زخم۔ اور بخاری کی وہ روایت آپ کو یاد ہے شلا والی، کہ ایک ہاتھ بالکل شل ہو گیا تھا، وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا، اتنے زیادہ زخم تھے۔ 80-87 زخم پورے جسم پر تھے، اور جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر زخم نہ لگا ہوا ہو۔ تو اس دن جو ہے حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ آج کا سارا دن تو طلحہ کے لیے ہے، جس طرح بے جگری سے لڑے ہیں اور جس طرح سے جو ہے مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا ملکہ دیا تھا، بہادر سے لڑے ہیں، تو اس کی وجہ سے فرمایا تھا کہ بھی آج کا دن تو طلحہ کے لیے گیا۔ اور حضور نے بھی فرمایا تھا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے آج تو جنت کو پکا کر لیا بھائی۔ یہ شادیاں کی ہیں، متعدد اوقات میں 6 شادیاں ہوئی ہیں، ایک ساتھ 6 نہیں رکھ سکتے، 4 تک ہے، تو متعدد اوقات میں مختلف وقتوں میں 6 رہی ہیں الگ الگ، تو ان سے اولادیں بھی ہوئی ہیں، 10 لڑکے ہیں، 4 لڑکیاں ہیں، اس طرح 14 بالغ بچے۔ شہادت کا واقعہ آپ نے مشہور ہے، وہ جنگ جمل، چونکہ حضور کے بعد ابوبکر صدیق آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان غنی آئے، علی آئے۔ حضرت علی کے دور میں جو حضرت عائشہ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی ہے منافقین کی وجہ سے، تو اس جنگ کے اندر آپ کو یاد ہوگا اوپر حضرت زبیر کے بارے میں بتایا تھا میں نے، حضرت زبیر سے حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ دونوں ہم ہاتھ پکڑ کر کے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ تم علی کا ہاتھ پکڑ رکھا، کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ کہ ہاں جی ہم تو دوست ہیں، پیار ہے ان سے، علی سے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ناحق ان سے لڑو گے۔ تو زبیر نے کہا تھا کہ مجھے یاد آ گیا، ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ تو وہاں سے الگ ہو گئے تھے حضرت زبیر، جنگ سے نکل کر چلے گئے۔ عمرو ابن جرموز وہ جو بدبخت تھا، اس نے جا کر کے راستے میں جب نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی تو گردن اتار لی تھی، یعنی کاٹ دی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ تجھے جو ہے جہنم کی تجھے بشارت ہو کہ تو نے ایسا کیا۔ یہ بھی اسی وقت میں حضرت طلحہ کو بھی سمجھایا تھا، اسی وقت میں الگ سے لے کر کے کہ طلحہ اس جنگ سے دور ہو جاؤ، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ حق پر نہیں ہو اور میں حق پر ہوں، صاف صاف بتایا تو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت طلحہ جنگ سے الگ ہو گئے، وہاں اس چھیتر سے ہٹ کر کسی جگہ بیٹھ گئے تھے، کہیں پر جا کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اب بیٹھے تھے، اچانک سے کہیں سے تیر آیا، ایک تیر آ کر کے پیر میں لگ گیا، پیر میں ایسا لگا کہ خون جاری ہو، حالانکہ لڑ نہیں رہے تھے، وہ الگ ہو گئے تھے، خون جاری ہو گیا، اور خون جاری ہونے میں حالت یہ ہوئی کہ زخم کا جو ہے منہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور منہ بند کر دیتے ہیں تو پھر پیر جو ہے موٹا ہو جاتا تھا، سوج جاتا تھا، اگر چھوڑتے ہیں تو خون نکل رہا ہے، اس پر پٹی باندھتے ہیں تو وہ پھول رہا ہے، اس طریقے سے پریشانی آئی۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ بھئی آپ اس زخم کو ایسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تیر آیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ ہاں تو یہ شہادت ملی پھر بھی انہیں،
64 سال کی عمر میں اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور حضور نے کہا بھی تھا ان کے بارے میں، ان کو شہید کہا تھا کہ چلتا پھرتا شہید اگر کسی کو دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو۔ تو ان کی شہادت اس طریقے سے ہوئی، جنگ سے الگ ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت ہو گئی۔